اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ اس مقام پر مضاف محذوف ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی یخادعون اللہ کہہ کر مراد یخادعون رسول اللہ لیا گیا ہے۔ اکثر ائمہ تفسیر نے یہ معنی بیان کیے ہیں۔ بطور حوالہ ملاحظہ فرمائیں تفسیر قرطبی، بیضاوی، البغاوی، نصفی، الکشاف، المظہری، زاد المسیر، الخازن وغیرہ۔ آیت نمبر 10 ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بیوقوف ایمان لے آئے۔ جان لو بیوقوف در حقیقت وہ خود ہیں، لیکن انہیں اپنی بیوقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں۔ اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچیں، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی، اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی، اور جب اس نے گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ رائے راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک بھی، تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک کے لے جائے گی۔ جب بھی ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں،
اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پیشتر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، پس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم حقیقت جانتے ہو۔ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو، اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر یعنی ان کے بت ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے حبیب، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو ان کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے، یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہی صورت میں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا اس جیسی کسی بھی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں۔ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم یہ جانتے تم بے جان تھے؟ اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ کائنات کے بھلائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے ساتھ آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔